بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ برِ صغیر میں قاضی کھڑک سنگھ کے علاقے میں دو زمیندار گھرانوں کی شادی آپس میں بڑی دھوم دھام سے ہوئی، لیکن بدقسمتی سے ایک مہینے بعد ہی دلہن لاپتہ ہو گئی، جو کہ دولہے کے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔ کوئی کچھ کہتا تو کوئی اسے نامرد کہتا۔ بھگن گریوال سنگھ، جو کہ مقامی ضلع اور گاؤں کا تھانے دار، کہتا ہے، ایک خاوند میرے پاس آیا جس کی بیوی شادی کے ایک مہینہ بعد گم ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں یقیناً غصہ بھی ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت شرمندگی تھی۔ وہ سوچتا ہوگا کہ سننے والے کیا کہیں گے کہ اس کی بیوی نے اس شخص کو اپنے قابل نہیں سمجھا تھا۔ میرے پاس تھانے میں جو آدمی رپورٹ دینے آئے تھے، ان میں ایک گمشدہ لڑکی کا خاوند، ایک خاوند کا باپ اور لڑکی کا باپ تھا۔ لڑکی کو لاپتہ ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ لڑکی کی شادی اس کے خاوند کے ساتھ 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ لڑکی کو کس نے اغوا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ تو معلوم نہیں، پر لڑکی اغوا ہی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کسی پر شک تو ہوگا؟ تب بھی انہوں نے کہا کہ شک بھی کسی پر نہیں ہے۔ گاؤں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی، کچھ سکھ اور ہندو بھی اس گاؤں میں آباد تھے۔ یہ لوگ جن کی بہو لاپتہ ہو گئی تھی ایک مسلمان اور خوشحال زمیندار گھرانہ تھا۔ لڑکی والے بھی انہی کے ٹکر کے ہم پلہ لوگ تھے۔ میں نے لڑکی کے سسر سے پوچھا، لڑکی لاپتہ کس طرح ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے سسرال کا مکان ایک کشادہ حویلی ہے، صحن کی طرف 2 برآمدے ہیں۔ رات کو لڑکی، جس کا نام عابدہ اور اس کے شوہر کا نام مظہر ہے، ایک برآمدے میں سوتے تھے۔ گمشدگی کی رات بھی دونوں میاں بیوی اسی برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ گھر کے باقی افراد دوسرے برآمدے میں سوتے تھے۔ صبح منہ اندھیرے عابدہ کے سسر اور ساس اٹھے۔ وہ روز اسی وقت اٹھا کرتے تھے اور بھینسوں کا دودھ دوہتے تھے۔ اس روز بھی وہ منہ اندھیرے اٹھے تو دیکھا کہ ڈیوڑی کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ساس سسر کے سوا اتنی سویرے کوئی اور نہیں اٹھا کرتا تھا۔ سسر نے اندر جا کر دیکھا تو اس کی بہو عابدہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ سسر نے اپنی بیوی کو بتایا۔ انہوں نے کچھ وقت انتظار کیا، لیکن عابدہ واپس نہ آئی اور صبح ہو گئی۔ ان کے ذہن میں یہ سوال گزرا کہ وہ کہیں پیشاب کرنے فصلوں میں گئی ہوگی، لیکن یہ بھی خیال تھا کہ وہ بتا کر جاتی ہے۔ پھر سورج نکل آیا مگر عابدہ واپس نہ آئی۔ عابدہ کا میکا گاؤں 3 میل دور تھا۔ وہاں جا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا عابدہ ادھر نہیں آئی۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کر عابدہ کو ڈھونڈے۔ 3-4 گھروں میں جا کر دیکھا۔ سارا دن انہوں نے عابدہ کے انتظار میں گزار دیا مگر عابدہ واپس نہ آئی۔ رات کو عابدہ کا باپ اور سسر اپنے پیر کے پاس چلے گئے۔ پیر نے اپنا حساب کتاب دیکھا اور بتایا کہ لڑکی دور نکل گئی ہے، لیکن واپس آ جائے گی، پر بہت زور لگانا پڑے گا، بڑی سخت پڑھائی کرنی پڑے گی۔ پیر نے ان کو 1 مٹھی کالے ماش، اس سے آدھی مقدار سفید نمک، پسا ہوا 1 انڈا اور کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں لانے کو کہا، جس میں سب سے مہنگی ایک کالے بکرے کی سری تھی۔ وہ لوگ یہ ساری چیزیں اپنے پیر کو دے آئے۔ پیر نے کہا کہ کل شام تک لڑکی خود اڑتی ہوئی آئے گی۔ عابدہ کے باپ اور سسر نے پیر کو ڈبل نذرانہ پیش کیا اور اپنے پیر سے یہ بھی کہا کہ لڑکی اگر کل شام سے پہلے واپس آ جائے تو وہ پیر کی جھولی پیسوں سے بھر دیں گے۔ عابدہ کے باپ نے پیر کو ایک جرمن نسل کا گھوڑا دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے عابدہ کی گمشدگی کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن دیہاتوں میں کسی کا پردہ نہیں رہ سکتا۔ گاؤں کے ایک سکھ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ لڑکی کی واپسی کے لیے پیر کے پاس گئے تھے۔ سکھ نے ان لوگوں کو کہا، اے بے وقوفو، پولیس کو بتاؤ، یہ پیر لوگ لڑکیاں اغوا تو کر سکتے ہیں مگر اغوا ہو جانے والی لڑکی واپس نہیں لا سکتے۔ سکھ نے ان کی عقل کے دروازے کھولے تو یہ لوگ میرے پاس تھانے آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا لڑکی گھر سے کچھ لے کر گئی ہے، کوئی زیور یا روپیہ پیسہ وغیرہ؟ سسر نے کہا، وہ کچھ بھی لے کر نہیں گئی، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی دشمنی ہے؟ سسر نے کہا، نہیں جی، چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں، پر قتل اور اغوا والی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے عابدہ کے خاوند سے کہا، تم بتاؤ، تم سوئے تھے؟ مرے ہوئے تو نہیں تھے؟ اغوا کاروں نے جب لڑکی کو اٹھایا ہوگا تو لڑکی نے ذرا سی آواز تو نکالی ہوگی، کوئی شور تو پیدا ہوا ہوگا۔ وہ زندہ سلامت ایک لڑکی تھی، کوئی لکڑی تو نہیں تھی کہ کوئی آیا اور اٹھا کر لے گیا۔ خاوند نے کہا، مجھ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کہاں گئی۔
میں نے کہا تو پھر میں تم سب کو یہ بتا دوں کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی، وہ خود گئی ہے۔ اگر میں تم لوگوں سے یہ پوچھوں کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا تو تم سب یہی کہو گے کہ وہ پاک صاف لڑکی تھی۔ اب تم بتاؤ، تم میں سے سچ کون بولے گا؟ میں نے تینوں کی طرف دیکھا لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عابدہ کا سسر بولا، جناب ہم تو یہی کہیں گے کہ لڑکی ایسی نہیں تھی، وہ تو بالکل چپ چاپ سی لڑکی تھی۔ آپ بے شک کسی اور سے پوچھ لیں، انہوں نے 2 دن ضائع کر دیے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے۔ میں نے عابدہ کے سسر سے کہا، تم نے اپنے پیر کو بتایا نہیں کہ لڑکی شام تک واپس نہیں آئی؟ عابدہ کے سسر نے کہا، بتایا تھا، پیر جی کہتے ہیں کہ لڑکی پر بڑے ہی سخت تعویذ کیے گئے ہیں، واپس آ جائے گی مگر بہت دن لگ جائیں گے۔ میں عابدہ کے سسر خامد اور باپ کے ساتھ عابدہ کے سسرال چلا گیا۔ گھر کے اندر برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ اس کے خامد کی چارپائی اس کی چارپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ باہر کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی ادھر سے اندر نہیں آ سکتا تھا، چھت کی طرف سے بھی آنا مشکل تھا۔ میں نے مکان کو بڑی اچھی طرح دیکھا اور مجھ کو یہی ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ لڑکی خود گئی ہے۔ ایک شک اور بھی میرے دماغ میں آیا کہ لڑکی کے خامد نے کسی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوگا، لیکن یہ شک کچھ کچا سا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اگر لڑکی کے خامد نے اس کو قتل کیا ہوتا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوتا تو لاش اب تک کسی نہ کسی کو نظر آ ہی جاتی۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے لاش کو کہیں دفن کر دیا ہو۔ عابدہ کے خامد پر شک اس لیے بھی تھا کہ وہ بالکل چپ تھا، اس کا باپ ہی بولتا تھا، ہر سوال کا جواب بھی وہی دے رہا تھا۔ عابدہ کے سسر نے مجھ کو کہا، جناب میرے ناقص دماغ میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ لڑکی اگر خود جاتی تو پیسے اور زیور بھی ضرور ساتھ لے کے جاتی۔ میں نے کہا، میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لڑکی کا جرانہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہو جس کو روپے پیسے کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے عابدہ کے خامد کو الگ کر کے کہا کہ وہ خود مجھ کو بتائے گا یا میں پہلے دوسروں سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی بلکہ شک اور گہرا ہو گیا۔ کافی عرصے تک جب لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا تو لڑکی کے شوہر سمیت تمام گھر والے مایوس ہو گئے۔ وہ مایوس اس لیے تھے کہ پولیس بھی لڑکی کو بازیاب کرانے میں ناکام ہوئی تھی، جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پولیس کی کارروائی ناکام ہو۔ پیر صاحب نے کئی دنوں تک چلا کاٹا مگر وہ بھی معلوم نہ کر سکا کہ لڑکی کہاں گئی۔ نہ کسی سے اس خاندان کی دشمنی تھی، نہ ہی عزت کا کوئی معاملہ تھا۔ مظہر جو کہ دلہن کا گھر والا تھا ایک شریف لڑکا تھا۔ گھر کی ملازمہ دلہن کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اچانک اسے بیڈ کے نیچے سے دلہن کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نظر آئیں۔ ملازمہ نے دلہن کی ساس سے کہا کہ میں دلہن کو تلاش کرنے میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ دلہن بازیاب ہو سکے گی۔ صرف میرے دماغ میں ایک خیال آیا ہے، میں صرف کوشش کر سکتی ہوں۔ تمام گھر والوں نے ملازمہ سے کہا کہ بتاؤ تم چوڑیوں کی مدد سے کیسے دلہن کا سراغ لگا سکتی ہو۔ ملازمہ نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو ایک برتن میں ڈالا اور پھر اس برتن کو آگ پر گرم کیا۔ سب گھر والے ملازمہ کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پانی گرم کرنے کے بعد ملازمہ نے دیکھا کہ چوڑیاں برتن کی تہ میں رہ گئیں جبکہ نیلا رنگ پانی پر تیرنے لگا۔ ملازمہ نے کہا کہ چوڑیاں سرخ رنگ کی ہیں جبکہ پانی پر نیلا رنگ تیر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے فرار نہیں ہوئی بلکہ کوئی زبردستی لڑکی کو یہاں سے لے گیا ہے۔ اس حالت میں زبردستی لے گیا کہ اس کے ہاتھوں پر نیلا رنگ موجود تھا۔ اس نے لڑکی کو کلائی سے پکڑا جس کی وجہ سے اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ مظہر کے دماغ میں خیال آیا کہ فلاں رنگ ساز جو گاؤں کی مسجد کی رنگ سازی کر رہا تھا وہ بھی کافی عرصے سے غائب ہے، ہو سکتا ہے اس کا میری بیوی کے اغوا سے کوئی تعلق ہو۔ وہ دوبارہ پولیس اسٹیشن گیا اور اس رنگ ساز کے خلاف رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے اس رنگ ساز کے گھر چھاپا مارا تو وہ گھر سے بھی کافی عرصے سے غائب تھا۔ اب پولیس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کیونکہ جس دن سے مظہر کی دلہن غائب تھی اس دن سے ہی یہ رنگ ساز بھی غائب تھا۔ اس رنگ ساز کے شاگرد نے بتایا کہ استاد کا دوسرا گھر بٹھنڈا میں ہے۔ اس جگہ پر پولیس نے اچانک چھاپا مارا اور رنگ ساز کو پکڑ لیا گیا۔ جسمانی ریمانڈ کیا گیا تو اس نے لڑکی کا ٹھکانہ بتایا جہاں اس نے مظہر کی بیوی کو چھپا رکھا تھا۔ بھوکی پیاسی لڑکی کال کوٹڑی میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی اور اگر مزید کچھ گھنٹے یا دن دیر ہو جاتی تو جان سے چلی جاتی۔ رنگ ساز سے پوچھا گیا کہ
تم نے مظہر کی بیوی کو اغوا کیوں کیا؟ جس پر اس نے بتایا کہ میں نے مظہر کی حویلی میں رنگ سازی کی تھی، 1 مہینے تک کام جاری رہا، مگر اس نے مجھے آدھی اجرت دی تھی، باقی پیسے مانگے تو مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ اس نے جو مجھے باتیں سنائیں وہ الگ، اور حق پر ہوتے ہوئے محنت مزدوری کے پیسے مانگنے کی وجہ سے سارے گاؤں کے سامنے میں شرمندہ ہو گیا۔ اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مظہر کی خوشیوں میں رکاوٹ بنوں گا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا۔ رنگ ساز کو پولیس پکڑ کر لے گئی، جبکہ مظہر نے باقی کی رقم رنگ ساز کے والد کو ادا کی۔ رنگ ساز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رنگ ساز اس حد تک قدم بڑھائے گا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے رنگ ساز کو جیل سے رہا کروایا اور آئندہ لین دین کے معاملے میں کسی سے زیادتی نہ کی۔ میرا آپ سب کو مفت میں قیمتی مشورہ ہے کہ بندوں کا آپس کا لین دین ہمیشہ خوش اسلوبی سے ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی حقوق العباد میں کسی پر رعایت نہیں کرتا۔ اس لیے حقوق العباد کی دنیا اور آخرت دونوں میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک دفعہ برے صغیر میں قاضی کھڑک سنگھ کے علاقے میں ایک غریب ہندو کی بیٹی اغوا ہو گئی۔ وہ غریب مزدور بیچارہ تھانے رپٹ درج کروانے گیا تو سکھ تھانے دار نے اسے غریب آدمی جانتے ہوئے اس کیس کی رپٹ کاٹنے سے واضح طور پر جواب دے دیا، بلکہ اس مزدور کو بے عزت کرتے ہوئے تھانے دار نے اس سے یہ تانا بھی دیا کہ تمہاری بیٹی اپنے کسی یار کے ساتھ 7 پھیرے لے چکی ہوگی، وہ تو بھاگ چکی، اب تم کیوں دن رات بھاگ رہے ہو؟ آرام سے گھر بیٹھو، بلا بھاگنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ اور تم ادھر کہتے پھرتے ہو کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ تم کون سا اتنے مالدار ہو کہ تمہاری بچی کو اغوا کر کے تم سے ہزاروں یا لاکھوں روپیہ مانگیں گے؟ چل پھٹ یہاں سے۔ لہٰذا تھانے سے وہ ہندو بیچارہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی تذلیل کر کے اسے نکال دیا گیا۔ اس ہندو کا ایک جاننے والا قاضی کھڑک سنگھ کی زمینوں میں کام کرتا تھا، یعنی قاضی کھڑک سنگھ کے ہاں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کرتا تھا۔ وہ اپنے اس ہندو ہمسایہ کے ساتھ کھڑک سنگھ کی مشہور حویلی پر پہنچا اور کھڑک سنگھ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ کھڑک سنگھ کا اپنا ہی روب اور دبدبہ بہت تھا۔ یہ ان پڑھ ضرور تھا، لیکن جدی پشتی زمین و جائیداد والا آدمی تھا۔ پورے علاقے میں اس کی حویلی کسی بھی عدالت سے کم نہ تھی۔ ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ کھڑک سنگھ ایماندار اور زبان کا نر آدمی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب کھڑک سنگھ قاضی نہیں بنا تھا، بلکہ اپنے علاقے میں اپنی حویلی پر لوگوں کی پنچایتیں وغیرہ حل کرتا تھا، اور پورے علاقے میں جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کوئی پرانی دشمنی، قتل و غارت، چوری چکاری، کوئی بھی واردات وغیرہ ہوتی تو کھڑک سنگھ کی حویلی پر لوگ جمع ہوتے اور کھڑک سنگھ حق سچ کا فیصلہ کرتے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس ہندو کی روداد سن کر کھڑک سنگھ آگ بگولا ہو گیا۔ ان کے فطری طور پر ہی سرخ چہرے سے واضح نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ بیٹی ہندو کی نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو، کیونکہ کھڑک سنگھ ایک غیرت مند اور انتہا کا دلیر آدمی تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور خود چل کر متعلقہ تھانے میں پہنچے، اور جاتے ہی سکھ تھانے دار کو انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس 1 دن کا وقت ہے، اگر 24 گھنٹوں میں وہ لڑکی برآمد نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اتنا کہہ کر کھڑک سنگھ واپس اپنی حویلی پر آ گئے اور اس ہندو کی خاطر و مدارت کر کے اسے اپنے گھر روانہ کر دیا۔ پھر جب 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا اور اس ہندو کی بیٹی بھی برآمد نہ ہو سکی تو کھڑک سنگھ نے اس سکھ تھانے دار کی بیٹی کو ہی اغوا کروا لیا۔ پھر تھانے دار کو شک گزرا کہ ایسے کھڑک سنگھ نے مجھے دھمکی دی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسی کا کام ہو، اور ایسا یہاں پر کوئی شخص نہیں جو اتنا بڑا قدم اٹھا سکے۔ پھر وہ تھانے دار سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر کھڑک سنگھ کی مشہور زمانہ حویلی کھڑک سنگھ پر پہنچا اور کھڑک سنگھ کی منت سماجت کرنے لگا کہ برائے مہربانی میری بیٹی ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں۔ تھانے دار نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ وہ کھڑک سنگھ پر الزام تراشی کرتے ہوئے ان سے ڈر رہا تھا، اور یہ بات کھڑک سنگھ کو بھی معلوم تھی۔ پھر کھڑک سنگھ نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ تم اپنے کسی بڑے افسر، کسی انگریز وائس رائے کے پاس جاتے، انگریز کمشنر کے پاس جاتے، یا اپنی سرکار کی عدالت میں جا کر مقدمہ لڑتے۔ ادھر کیا لینے آئے ہو؟ وہ تھانے دار انتہائی شرمندگی سے بولا کہ میں افسران کے پاس جا کر اپنی توہین نہیں کروانا چاہتا، وہ کہیں گے کہ آپ تھانے دار ہو کر اپنی ہی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میری بیٹی کو صرف آپ ہی ڈھونڈ کر دے سکتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خدا را مجھے معاف کر دیجیے۔ حتیٰ کہ یہ تھانے دار گڑ گڑاتے ہوئے
खड़क सिंह के कदमों में गिर गया। फिर खड़क सिंह ने इस थानेदार को मुखातिब करते हुए कहा कि थानेदार, तेरे पास इस लड़की को ढूंढने का 24 घंटे का वक्त था, वो गुजर चुका है और अब जब तक वो लड़की बरामद नहीं हो जाती तुम्हें भी तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी। फिर क्या था, खड़क सिंह का ये हरबा काम कर गया और इस थानेदार ने महज चंद घंटों के कलील वक्त में ही उस लड़की को बरामद करके खड़क सिंह के हवाले कर दिया और खड़क सिंह के सामने इल्तिजा की कि अब तो मेरी बेटी मुझे मिल जानी चाहिए। फिर खड़क सिंह ने कहा कि तुम्हारी बेटी भी मेरी ही बेटी है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि जिन लोगों ने इस लड़की को अगवा किया था, आपने उन लोगों के बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो सिख थानेदार ने कहा कि जनाब, मुझे सिर्फ ये लड़की मिली है, उन लोगों का मुझे कुछ नहीं मालूम। खड़क सिंह ने कहा कि जो भी हो, आप उन लोगों को हर हाल में ढूंढकर यहाँ लाओ। मैं परमात्मा की कसम उठाकर कहता हूँ कि तुम्हारी बेटी ऐसे ही है कि जैसे तुम्हारे घर में है, वो हर लिहाज से महफूज है, इसकी फिक्र ना करो। जैसे तुम्हें अपनी बेटी की चिंता हो रही है, ऐसे ही इस हिंदू को अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। इस बेचारे को पता नहीं नींद आती होगी या नहीं, इस बेचारे की बीवी और दीगर बच्चे कुछ खाते पीते होंगे या नहीं। इनके घर में तो सफे मातम बिछा हुआ है, सोग ही सोग है। लिहाजा तुम इस लड़की को अगवा करने वालों को इस हवेली पर लाओ। फिर ये थानेदार खड़क सिंह के सामने मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरी बेटी की माँ दीवारों में टकरे मार रही है, मैं वादा करता हूँ कि मैं 24 घंटे में उन जालिमों को पकड़कर आपकी हवेली में हाजिर कर दूंगा। लेकिन खड़क सिंह बगैर कुछ सुने और जवाब दिए वहां से उठकर चले गए। खड़क सिंह एक इंतहाई दूर अंदेश और ज़हीनो फतीन आदमी थे। हर रंग ढंग के आदमी की पहचान करना इनके लिए मुश्किल ना थी, क्योंकि एक तवील अरसे से ये अपनी हवेली पर लोगों के मुकदमात सुनते, पंचायतों को हल करते थे। किस्सा मुख्तसर ये कि इनका ये हरबा काम कर गया। अगले दिन 3 आदमी जिनको हथकड़ी लगी हुई थी, ये थानेदारी ने खड़क सिंह की हवेली पर ले आया। लेकिन इन तीनों को देखकर खड़क सिंह को शक गुजरा कि कहीं ये थानेदार जल्दबाजी और घबराहट या मकर में किसी बेगुनाह को तो नहीं पकड़ कर ले आया। इसी शुबा की बिना पर फिर खड़क सिंह ने लड़की के जरिए इन तीनों की तस्दीक करवाई कि क्या ये वही 3 आदमी हैं। फिर लड़की ने इन तीनों को देखते ही कहा कि जी हाँ, यही वो जालिम है जिन्होंने मेरी इज्जत को पामाल किया। फिर खड़क सिंह ने पहले तो इन तीनों को सरेआम पत्थर मरवाए, फिर इन्हें बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। फिर खड़क सिंह ने थानेदार को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम अब बेफिक्र होकर जाओ, क्योंकि तुम्हारी बेटी भी बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुंचने वाली है। लेकिन ये थानेदार ना माना। फिर तकरीबन इस बात को 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि थानेदार को इतला दी गई कि आपकी बेटी घर पहुंच गई है। थानेदार ने काजी खड़क सिंह का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। खड़क सिंह कहते थे कि जब रियासती अदालतें इंसाफ मुहैया न कर सके, जिस मुल्क के कानूनी इदारे इंसाफ पर न चल सके और मुल्क में अशराफ या गरीबों के हकूक इन्हें दिलवाने से कासिर हो जाएं, और जब अदलिया इंसाफ करने से रूगर्दानी करने लगे तो फिर मजबूरन लोगों को खुद अपनी ही अदालत बना लेनी चाहिए, जहां बगैर किसी तफरीक के हक और इंसाफ पर मबनी फैसले हो सके, जिसमें किसी के साथ भी जरा बराबर ज्यादती ना हो सके। और जब तक वाहे गुरु ने चाहा, मेरी ये हवेली हर गरीब अमीर को बगैर किसी तफरीक के इंसाफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करती रहेगी। अगर तारीखी तौर पर खड़क सिंह की जिंदगी का मुतालिया करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ये आदमी बगैर किसी लालच और मुनाफा के अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त लोगों की फलाह बहबूद में खर्च कर चुका। खड़क सिंह की हवेली की सबसे खास बात यह थी कि चाहे वक्त दिन का होता या रात का, जब भी कोई भी शख्स, कोई भी साइल इसकी हवेली पर दस्तक देता, ये अपने सुकून की परवाह किए बगैर इसकी फरियाद सुनता और हर मुमकिन तौर पर हक सच पर फैसला